ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं राशिद यहिया नक्काश साहब, वाइल्ड लाइफ वार्डन, रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप राशिद साहब से वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हूँ या मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कोई पूछना चाहते हूँ सवाल, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। राशिद साहब, खुश आमदीद है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है और बायोडाइवर्सिटी के मैप पर वेयर डू वी स्टैंड? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जहाँ तक वाइल्ड लाइफ की हिफाजत है, वाइल्ड लाइफ बेसिकली है क्या? वाइल्ड लाइफ का जो हमारा थोड़ा परसेप्शन है वो शेर, चीता या कोई ऐसा जानवर है इस तरह से है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो नेचर में जो भी चीज़ है, जो भी शय है जो कि वाइल्ड कंडीशन में है, जो कि डोमेस्टिकेटेड नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में आता है। उसमें चाहे पेड़ पौधे हो या जानवर हो या कीड़े मकोड़े हो, सब कुछ उस गैमेट में आ जाता है जी। तो ये एक बहुत बड़ी एक जो चीज़ है जो वाइल्ड लाइफ के दायरे में आती है, दायरे इख्तियार में आती है, उसकी डेफिनेशन में आता है। और आप देखेंगे जितना भी, जब भी डोमेस्टिकेटेड या कोई चीज़ जिसको हम सोशलाइज करेंगे तो वो उस गैमेट से बाहर जाता है। तो जहाँ तक हमारे जो बायोडाइवर्सिटी का हमारा मकाम क्या है, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, मैं आपको पहले अपनी कंट्री का पर्सपेक्टिव दूंगा कि हम एज अ कंट्री कहाँ पे, फिर हम एज अ यूटी कहाँ पे है। देखिए, पूरी दुनिया में जो है तकरीबन ऐसी 17 कंट्रीज है जिनको हम मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज बोलते हैं। उन मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में एक कंट्री जो है हमारी जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, वो भी उन 17 कंट्रीज में आता है। उन 17 कंट्रीज में डिफरेंट डाइवर्सिटी, चाहे वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो, चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी हो, चाहे वो एंडेमिज्म हो, तो इस तरह की जो सारी जो चीज़ें आती है वो इन 17 कंट्रीज में ही उनको कैटेगराइज किया गया है। उसके अलावा जो है पूरी दुनिया में जो है तकरीबन ऐसी 35 कंट्रीज है जिनके अंदर बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से जिनको माना गया है हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। उन 35 कंट्रीज में हमारा जो मुल्क है, जो हमारी कंट्री है, वो भी एक रिप्रेजेंट करती है। और हमारी कंट्री में अगर नेशनल लेवल पे अगर माना जाए तो हमारे कंट्री में 4 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, चाहे वो वेस्टर्न घाट्स है, चाहे हिमालय है, चाहे इंडो जो हमारा सुंदरबंस है। और ये 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स है जिनको हमारी कंट्री रिप्रेजेंट करता है। तो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे बहुत ही रिच है हम। और हम अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हमारा जो वर्ल्ड का जो लैंड मास है उसका हम जियोग्राफिकल एरिया का 2.6% रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन 2.6% अगर हम जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के साथ साथ जो है 7.6 जो स्पीशीज की रिप्रेजेंटेशन है पूरे ग्लोबल लेवल पे, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कंट्री। तो बहुत रिच है। अगर वाइल्ड लाइफ एरियाज की बात करेंगे, जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क स्पैन होता है, तकरीबन इस वक्त हमारे पास 700 प्रोटेक्टेड एरियाज है। हो गया नेशनल लेवल पे। जी, मैं नेशनल लेवल की पहले बात करूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं उसके बाद अपने यूटी के इस पे आ जाऊंगा, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे अब अगर हम एवरेज देखेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का स्पैन जो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से है, वो तकरीबन जो है हमारा 5% बनता है। अब अगर हम अपनी यूटी की तरफ आ जाएंगे तो यूटी में अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा यूटी का ज्योग्राफिकल एरिया है वो तकरीबन 42,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और उसका हमारे पास तकरीबन 4300 स्क्वायर किलोमीटर हमारा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में, जो कि तकरीबन 11.5% जो है ज्योग्राफिकल एरिया का बनता है। लैंड मास जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया का एरिया बनता है, मुरब्बा एरिया बनता है, वो 11.5% बनता है हमारी ज्योग्राफिकल एरिया का, यूटी का।
اس کا مطلب ہو گیا وہ 3 گنا زیادہ ہے نیشنل ایوریج سے. جو میں نے آپ کو 5% کا ایوریج بتایا نیشنل لیول پہ، ہمارا تقریباً 11.5% بنتا ہے جو ہمارا اپنا یو ٹی کا جو اسپین ہے. اس کے علاوہ جو ہماری جو نیشنل پارکس ہیں، تقریباً 4 نیشنل پارکس ہیں، 14 وائلڈ لائف سینچریز ہیں، 15 وائلڈ لائف کنزرویشن ریزروز ہیں، 12 ویٹ لینڈ کنزرویشن ریزروز ہیں، جو مختلف لینڈسکیپس پہ پھیلے ہوئے ہیں اور جو ہر ایک جو بایو ڈائیورسٹی ریچ ایریا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کالر جڑے ہیں، ہمیں کالر کو لیتے ہیں. جی. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب، آپ کون ہیں، کہاں سے؟ جناب ہمارا سوال ہے کہ تعارف جو اپنا میں تعارف دیں جناب، کون ہمدان صاحب کہاں اننت ناگ سے؟ ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے، سکول کالونی. ہیلو، جناب میں شیر ہمدان سے ہوں. آپ کا نام بتائیے. آپ غلام الدین زرگر ہے میرا نام سر. زرگر صاحب، آپ ایسا کریں، اپنے ٹی وی کا والیوم تھوڑا کم کریں، آپ ہم سے بات کریں. میں نے والیوم کم کر دیا سر. جی جی میرا سوال سر ہے کہ جو یہ منکیز ہیں جی. سر میں نے والیوم کم کر دیا. ہاں ہاں پوچھیے سوال. میرا سوال ہے سر، میں شیر ہمدان اننت ناگ سے ہوں، ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں پڑتا ہے، شیر ہمدان سکول کالونی سے اپوزٹ ITI. میرا سوال ہے جو یہ منکیز ہیں انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. کس ایریا میں؟ آپ کے سیر ہمدان. سیر ہمدان میں. یس سر. اچھا، اپوزٹ ITI سر. جی چلیے. تو ان کا ایکچولی ان کا جو منکی پرابلم ہے، ان کو منکی مینس کرتی پرابلم ہے، چونکہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کچھ لینڈسکیپس ہمارے پہ یہاں پر جہاں پہ یہ جو کانفلکٹ ہے، خاص طور پہ ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ میں کچھ ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہمیں رپورٹڈ ہے. تو چونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ یہ لینڈسکیپ لیول چینجز ہے اور یہ بیہیورل چینجز ہے. دیکھیے ان کو وہاں پر کوئی اٹریکشن ہوگی، جو فوڈ سورس ہوگا جو ان کو وہاں پہ اٹریکٹ کرتا ہوگا. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ مونکی مینس جو ہے کہیں نہ کہیں انوائٹڈ کانفلکٹ ہے. ہم نے ان کے جو عادات ہے، جو ان کی ڈپینڈنس ہوتی تھی نیچرل فارسٹس پہ، اس کو ہم نے جو ہے الٹر کیا ہے. ہم نے ان کو سوشلائز کیا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہمیں جنگل میں جو ہے بہت سارا علاقہ ڈھونڈنا ہے، وہاں پہ خوراک ملنے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ اچھا ہے کہ ہیومن ہیبیٹیشن کے نزدیک رہیں، ہمیں اچھا سا فوڈ بھی ملے گا، چھوٹی سی جگہ میں ملے گا. کوشش ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی جنگلی جانور ہیں ان کے جو نیچرل انسٹنکٹس ہوتے ہیں، جو نیچرل عادات ہے، جو ہم فیڈ کرتے ہیں ان کو، جب ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہیومن لینڈسکیپس پہ ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ وہاں رہیں گے وہ بریڈ بھی وہیں کرتے ہیں. تو جو ان کی نیکسٹ جنریشن انہوں نے جنگل دیکھا نہیں ہوتا ہے، وہ وہیں پہ بریڈ کرتے ہیں، وہ ایک پرماننٹ سا ایک پرابلم بن جاتی ہے. آپ کیا کریں تو گے؟ ہمارا یہ ہے کہ ہم امیجیٹ وہاں پہ جو ہمارے جو کنٹرول رومز ہیں، ڈفرنٹ ایریاز میں ہمارے اپنے کنٹرول رومز کام کر رہے ہیں. 24 گھنٹہ وہ ان کا جو ہے تو وہ بالکل کنیکٹڈ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی، لوکل پولیس اسٹیشنز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو امیجیٹ ہم حل کر سکتے ہیں. میں لینڈسکیپ لیول چینجز کی بات نہیں کر سکتا ہوں کہ کب تک ان کا بیہیویئر ہم واپس چینج کریں گے ٹورڈز جنگل، وہ ایک بہت لانگ پروسیس ہے. لیکن امیجیٹ ریلیف ہم ان کو یہ دے سکتے ہیں کہ ہم اپنا ٹیم بھیج سکتے ہیں وہاں پہ، کوشش کر سکتے ہیں ان منکیز کو ڈریگ آؤٹ کرنے کی، یہاں سے وہاں سے کھدیڑنے کی ٹورڈز سم کوریڈور جو بھی نزدیک سے فارسٹ ہوگا وہاں پہ. لیکن ان سے گزارش یہ ہوگی کہ جو بھی انہوں نے اڈیپٹیشن کی ہوگی، جو فوڈ ریسورسز اویلیبل کی ہے، جو منکی فیڈنگ ہوتی ہے، آرٹیفیشل فیڈنگ ہوتی ہے، اس سے جو یہ اجتناب کریں تاکہ یہ جو ہے پریونٹیو میجر ایک مل جائے. راجر صاحب، ہمارے کشمیر میں کتنی وائلڈ لائف سینکچوریز ہیں اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیے ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف پروٹیکشن کا جو آپ کو معلوم ہوگا یہ بہت ایک پرانا ڈپارٹمنٹ ہے. 1901 میں جو ہے اس کی جو اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا جب ہمارا کے ٹائم کا جو یہاں پہ تھا. اور سب سے پرانا ایکٹ بھی جو ہے وائلڈ لائف کا یہاں پہ جو 1942 پہ جو گیم پرزرویشن ایکٹ کہلاتا تھا ان دنوں،
تو اس کے تحت جو ہے یہاں پہ کچھ ایریاز کو سیٹ اسائڈ کیا گیا تھا. یہ گیم سینکچری تھی. ہاں بالکل 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 ڈفرنٹ ایک سیٹ اپ تھا جو گیم اورینٹیڈ تھا, شکار اورینٹیڈ تھا, لیکن وہ شکار اورینٹیڈ تو تھا, لیکن اس کے سلسلے میں جو ہے وہاں پہ گیم اویلیبل بھی ہونی چاہیے تھی مہاراجا کی رائل گیم. اس کے لیے کنزرویشن ایفرٹس بھی کرنے پڑتے تھے. تو وہ الٹا جو ہے وہ کنزرویشن بھی اس ایریا کے لیے وہ ڈٹرمین کرتا تھا. چاہے میں آپ کو کہ اس وقت کے جیسے گیم سینکچریز ہوا کرتے تھے, کلوزڈ ایریاز ہوا کرتے تھے, ہمارے اسمال گیم ریزروز ہوتے تھے, بگ گیم ریزروز ہوتے تھے, تو یہ ساری کیٹیگرائزیشن ہوا کرتی تھی. لیکن چونکہ اس کے بعد جو 1972 میں انڈین وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ جو اس کا ہو گیا, تو ساتھ ساتھ ہمارا جو اسٹیٹ تھا ارسٹوائل, اس میں 1978 میں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کا انہی لائنز پہ انعقاد کیا, اور جو یہ گیم اورینٹیڈ کنزرویشن کا کانسیپٹ تھا وہ اب کنزرویشن کانسیپٹ تھا, چینج ہو گیا. پھر ہمارا جو یہ شکار کا جو یہ تھا وہ چینج ہو گیا, پھر نیشنل پارک بنی, پھر وہی نیشنل پارکس بنے, وائلڈ لائف سینکچریز بنے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ ہمارے پاس وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اس وقت 4 نیشنل پارکس ہیں اور 14 وائلڈ لائف سینکچریز ہیں, اور کنزرویشن ریزروز ہیں, اور وائلڈ لائف ویٹ لینڈ کنزرویشن ریزروز ہیں. تو یہ ان کا درجہ جو ہے پھر چینج ہوتا گیا, چونکہ 2019 میں جو ہے اب جب ہم ری آرگنائز ہو گئے اور یہ جو ہمارا آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن ہو گیا, تو اس کے بعد ہمارے یہاں پہ جو انیکٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہے 1972 کا جو ہمارا مین لینڈ انڈین وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ ہے, وہی انیکٹ ہو رہا ہے. اور اسی کے سلسلے میں جو ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمارا یہ مینڈیٹ ہے کہ جو پروٹیکٹڈ ایریا نیٹ ورک جن کو سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے ایک خاص کاز کے لیے, کنزرویشن اورینٹیڈ کے لیے, اس پہ ہمارا زیادہ فوکس رہے, وہاں پہ کنزرویشن اور مینجمنٹ انٹرونشنز رہیں. اس کے علاوہ جہاں وہاں پہ ہمارا جو ہے دھیان جو ہمارا پروٹیکٹڈ ایریاز میں, چاہے وہ فارسٹ فائر کا جو مینجمنٹ ہو, اس میں تھوڑی دیر میں آتے ہیں فارسٹ فائر وغیرہ پہ. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ہیلو ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, اپنا تعارف دیں جناب. سر میرا نام ہے مسٹر لطیف احمد ڈار. جی ڈار صاحب. سر میں سرہم اننت ناگ سے بول رہا ہوں سر. جی اپنا سوال پوچھیں. سر ہمارے جو علاقہ ہے سرہم, سر یہاں ریچ سال بھر بہت رہتی ہے. ہمارے یہاں ایپل گارڈنز ہے, فروٹ گارڈنز ہے, تو سال بھر مشکل ہوتا ہے یہاں پہ جینا, کیونکہ اٹیکس کرتی ہے, جو ریچ ہے یہ اٹیک کرتے ہیں. اور گورنمنٹ آف جو جموں کشمیر کی گورنمنٹ ہے وہ پریونٹیو میجرز لوگوں کو نہیں دے رہی ہے, تو لوگ سفر کر رہے ہیں. تو پورا سال بھر یہاں پہ خطرہ رہتا ہے کہ بیئر انسان پہ اٹیک نہ کرے. سر اس کے لیے تو پریونٹیو میجرز ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی طرف سے سیکورٹی ہونی چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے موومنٹ کرے, اپنے باغات میں جائے, اپنا کام کار کرے. سر یہ میرا سوال ہے. چلیے دیکھیے بہت امپورٹنٹ سوال انہوں نے جو پوچھا کہ جو بیئر ہے اور ان کو جو ہے آرچرڈز کے ساتھ انہوں نے یہ کیا, تو میں آپ کو یہ سمپل سا یہ جواب بھی اسی سوال میں جواب ہے. تو جیسے کہ وہ فروٹ کے لالچ میں آتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے, اگر آپ 40 سال کی لینڈسکیپ لیول چینجز دیکھیں گے ہمارے وادی میں, صرف وادی میں اگر آپ دیکھیں گے, تو جو کبھی ایریاز جو ہے بفر ایریاز ہوا کرتے تھے جنگل کے ساتھ, جو کمیونٹی لینڈز ہوا کرتے تھے, تو ان کا ڈراسٹک چینج ہوا ہے, لینڈ یوز چینج. وہ یا تو ہارٹیکلچر ایریاز میں تبدیل ہو گئے ہیں, یا تو وہ ایگریکلچر لینڈسکیپس میں چینج ہو گئے, یا سیٹلمنٹس میں چینج ہو گئے. تو وہ ایک بفر کریٹ کرتا تھا بٹوین نیچرل فارسٹ اور یہ. لیکن اگر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جو ہارٹیکلچر کا بوم ہو گیا ہے, وہ یا تو بالکل فرنجز کے ساتھ, فارسٹ کے فرنجز کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے, لگے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ ایک بھالو کی مثال لے لیں کہ جو ایک نیچرل فارسٹ میں بہت سارا فارسٹ گھوم کے جو ہے اس کو 1 یا 2 ثمردار درخت ملتے تھے اپنے کھانے کے لیے. اس سے کیا ہوتا تھا, اس کی پاپولیشن بھی چیک میں رہتی تھی, اس کا ایک نیچرل ایکو سسٹم میں ایک رول بنتا تھا, اس کی پاپولیشن میں چیک رہتا تھا. اب یہی بالو جو ہے اب اس کے بالکل فارسٹ کے باہر چھوٹے سے ایریا میں بہت اچھا کھانا ملتا ہے, بہت ہی اچھا کھانا. اگر آپ لیفٹ اوور فروٹ کی ہی بات کریں گے جو کہ ان اکنامیکل ہوتا ہے گروور کے لیے, اس کو اکٹھا کرنا, وہ وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے, اس کو ایسے ہی چھوڑ کے سڑتا رہتا ہے, وہ ایک سمیل ہوتا ہے اس کو
अट्रैक्शन होता है जानवर को, वो वहीं पे रहते हैं, वो सोशलाइज हो चुके। मैंने आपको पहले ही बोला, एक कैटेगरी जो वाइल्ड की कैटेगरी होती है वो सोशल नहीं होना चाहिए। अब अगर जब वो सोशल हो गया तो उसके बिहेवियरल ट्रेट्स ही चेंज हो गए। अब आपको कुछ इनका एग्जैक्टली पड़ेगा। तो हमारा ये ऑर्चर्ड ग्रोवर्स होते हैं या जो फ्रिंजेस कम्युनिटीज होती हैं, उनके साथ यही एक हमारा मोदबाना अपील होती है। जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो हमने एडवाइजरीज इजरा किए होते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से चाहे वो सोशल मीडिया से, हम एक सेट ऑफ नॉर्म्स देते हैं कि एक सुबह और शाम के टाइम में जो एक्टिव टाइम होते हैं जानवर के, खासतौर पे इन हॉर्टिकल्चरल लैंडस्केप्स में, वहाँ पे कैसे जाना चाहिए, 2-4 बंदों को साथ जाना चाहिए, कुछ लाठी डंडा साथ लेके जाना चाहिए, कुछ शोर करने वाला कोई टीन शीन बजा के जो है जाना चाहिए। तो अगर कोई जानवर दिखे उसके साथ एक अच्छा सा स्पेस जो है वो डिस्टेंस बना के रहे, ताकि जानवर को वो खतरा ना महसूस हो हमारी तरफ से, क्योंकि वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है इसका अटैक करने का। उसका अटैक ये नहीं होता कि वो खामखा अटैक करे, जब उसको अपने आप को खतरा लगता है तब जाके वो अटैक करता है। तो इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मैं बिल्कुल जी बिल्कुल। हेलो जी, हेलो हेलो, अपना तारुफ दें जनाब। हेलो, मोहम्मद अशरफ शाह फ्रॉम कोयल मुकाम बाड़ीपुरा। जी अशरफ साहब फरमाइए। नगाई साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी मोहम्मद अशरफ शाह फ्रॉम कोयल मुकाम बाड़ीपुरा। जी जी, अपना सवाल पूछें आप। मेरा सवाल यह है कि आमतौर जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, इन्होंने जंगलात के डाउन पोर्शन में नर्सरियां लगाई हैं, तो आमतौर जो गांव वाले होते हैं उनके बागात भी इसके साथ में ही होते हैं, जिस वजह से बालू का आना जाना ज्यादा बन गया है। अब मामला एक चीज है कि कभी बालू इंसान का शिकार करता है, कभी 10 लोग मिलकर बालू का शिकार करते हैं। इसमें जो प्रोटेक्शन होता है रिगार्डिंग क्रॉप प्रोटेक्शन या किसी का जान माल प्रोटेक्शन में, अगर कोई बालू या कोई जानवर मारा जाए उसके लिए कानून ने क्या लवाजमात रखे हैं? जी शुक्रिया। जी इन्होंने जो बात की कि जो महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जो नर्सरीज है, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसी नर्सरीज जो है वो काफ़ी डेंस हो चुकी है, वो अच्छा कवर और शेल्टर मुहैया करता है ख़ास तौर पे जंगली जानवरों के लिए। या जैसे इन्होंने कहा कि नर्सरीज और ऑर्चर्ड्स बिल्कुल साथ साथ हैं, तो दिन में जो है नर्सरी में शेल्टर लेता होगा कोई भालू है या तेंदुआ है, तो शाम के टाइम वो, ये बिल्कुल मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ, ये ऐसा होता है और हम देखते हैं कि आए दिनों ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं। अब चूंकि इनका ये कहना है कि या तो लोग उसको मारते हैं या तो वो लोगों पर अटैक करता है, तो दो सूरत हाल बनते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि चूंकि हमारा जो अमला होता है ये हर जगह हर वक्त वहां पर मौजूद नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये है कि हमारी जो एडवाइजरीज होती है, जो हमारा अवेयरनेस के लिए जो हमारा पार्ट होता है, उसको अगर उस पर अगर अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब चूंकि इनका ये दूसरा सवाल था कि अगर जानवर को मारा तो उसके लिए क्या हो सकता है। अब चूंकि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हमने देखे हैं जहां पे हम लोग के आने से पहले ही लोगों ने सूरत हाल को अपने हाथ में लिया हुआ होता, तो वहां पे थोड़ा सा लोगों के साथ हमारी कोऑपरेशन का थोड़ा सा वो रहता है, जहां पे या तो खुदा न खास्ता आदमी जो वहां पर इर्द गिर्द होते हैं या तो वो जख्मी हो जाते हैं या तो लोग अपने हाथ में लेके जो है जानवर के साथ जो है या तो जानवर को मार देते हैं या जख्मी कर देते हैं। उस सूरत हाल में हमारे ये अपील होना चाहिए कि जो ही हमारा अमला वहां पे पहुंचे तो लोगों को चाहिए कि वो पीछे हट जाएं। हमें जो अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं उनको निभाने के लिए जो है हमें ये जो काम करने दें, उसमें बिल्कुल हमारी जो प्रोफेशनल मुदाखलत ना करे। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी ये नेचुरल कॉरिडोर्स हैं इसको वापस एक सेफ पैसेज दी जाए। और जानवर हमने देखा 90% केसेस में हमने ये देखा है कि जानवर कोशिश करता है भागने की, लेकिन उसको एक कॉरिडोर, सेफ कॉरिडोर मिलना चाहिए जहां से ये वापस चला जाए। अच्छा साहब, एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें जनाब, कौन साहब कहां से? जनाब गोश पटन पे क्या ना इस क्या
آز عرض چھُم کہِ بہٕ چھُس وٕچھان اکثر حظ نیشنل ہائی وے یِمن کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ شال وَنان چھِ یِم چھِ باغو مٔنٛزۍ پَنُن یہِ زندگی گُزاران یِم چھِ آسان کراس کران راتھ کیُتھ چھُ یِمن یِم چھِ یِوان گاڑیو سۭتۍ کُچلن اَمہِ خٲطرٕ چھُنہ کانٛہہ یہِ ہسا ایویرنیس تِژھ یِم گٔژھۍ نہٕ آز جان گژھٕنۍ کینٛہہ تیُتھ گوٚژھ آسُن ییٚتہِ تیُتھ ماحول تہِ گوٚژھ آسُن ییٚتہِ یِتھ پٲٹھۍ فارین کنٹرین منٛز چھُ جانور وٕچھِتھ چھِ گٲڑۍ رُکان پتہٕ چھِ تٔمِس دِوان گۄڈٕ یہِ ہسا یہِ کرنہٕ کراس کرنہٕ یہ چھُ بہرحال مےٚ باسان گاڑِ وول چھِ پانس یہ چھُ لیول آف اویرنس کۭژاہ آسہِ تٔمِس منٛز کۭژاہ سینسٹیو آسہِ سُہ نفر ٹُورڈز دِس کیونکہ جب تک تٔمِس فکرِ ترِ کہِ اکثر بیشتر چھِ آسان آز جان گٔمٕتۍ یِم بالکل بالکل بہٕ چھُس بالکل ایگری کران اتفاق کران تُہنٛدِس یتھ سۭتۍ کیونکہ نیشنل ہائی وے پٮ۪ٹھ تہِ چھِ آسان یا روڈن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ آسان یِم زن گاڑِ ہٹ سۭتۍ چھِ مران تہٕ یِم چھِ بالکل بہٕ چھُس اتھ سۭتۍ اتفاق کران مگر امہِ خٲطرٕ چھُ یہِ کہِ لیول آف اویرنیس تہٕ سینسٹیونیس گژھِ آسٕنۍ اتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ایز اے سوسایٹی ایز اے اسہِ منٛز یہِ کہِ أمِس جانورس تہِ چھُ تیوٗتٕے حق یتھ زٔمیٖنس یوٗتاہ أکِس انسانس چھُ یِم تہِ چھِ اکھ مخلوٗق اکھ یِمن تہِ چھُ تیوٗتاہ یہِ گژھِ اَسہِ لیول آف پننہِ سینسٹیونیس آسٕنۍ پانس منٛز تہٕ انشاء اللہ یوٗتاہ أسۍ اتھ منٛز بیدار آسو یوٗتاہ اَسہِ منٛز احساس آسہِ تیوٗتاہ ہٮ۪کو أسۍ یِم جانور ہٮ۪کو بچٲوِتھ. بہت شکریہ سر کال کے لیے. راشد صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی ہمارے یہاں جتنی بھی سینکچوریز ہیں خاص طور سے داچی گام کی بات کرتے ہیں کتنے جانور ہمارے پاس ہیں کون کون سے پرومیننٹ ہیں اور آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہماری ویلی ہے خاص طور پہ وائلڈ لائف کے ورثے کے تحت جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایسے جو نیچرل ریسورسز ہیں جو کہیں اور نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں شہری آفاق اگر اب داچی گام کی جو بات کریے تو اس میں ہمارے پاس جو ریڈ ڈیئر ہے جس کو بولتے ہیں کشمیر ڈیئر تو جس کو ہنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ صرف یہیں پہ پایا جاتا ہے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہنگل ہے یہ یورپین ریڈ ڈیئر کی سب اسپیشیز ہے. اب ایک سائنس کی بنیاد پہ سائنسی تحقیق کے مطابق جو ہے اس کو ایک الگ درجہ ملا ہے اسپیشیز کا جس کو کرٹیکلی انڈیجرڈ کا درجہ ملا ہے گلوبل لیول پہ. تو یہ ایک صرف یہی پایا جاتا ہے اور کہیں نہیں پائی جاتی ہے. ہو گیا ہنگل, یہ ہنگل ہو گیا. اگر آپ اسی طرح جو ہے لمبر لچھی پورہ میں جائیں گے یا ہیر پورہ وائلڈ لائف سینچری میں جائیں گے وہاں پہ ایک ماؤنٹین گوٹ سپیشیز ہیں جو لارجسٹ ماؤنٹین گوٹ سپیشیز جس کو مارکھور بولتے ہیں اور یہ مارکھور جو ہے انڈین لینڈسکیپ میں صرف یہیں پہ پایا جاتا ہے. مارکھور کے بارے میں زیادہ یہ کہا جاتا ہے یہ لداخ ایریا نہیں لداخ میں نہیں ہے یہ بالکل ہندوکش کی ماؤنٹینز ہیں جو بالکل ماؤنٹینز ہیں ان پہ ہیں افغانستان پہ ہیں اور تاجکستان میں ہیں اس سائڈ میں تو ہیں. تو ان مارکھور کا جو اگر ہم دیکھیں گے جو انڈین لینڈسکیپس پہ انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ صرف ان پیر پنجال مارکھور جو ہے صرف ہرپورہ میں ہے یا لمبر لچی پورہ میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مسک ڈیئر ہیں گورلز ہیں سیراؤ ہیں سنو لیپرڈ ہیں براؤن بیئر ہیں بلیک بیئرس ہیں. بلیک بیئر تو میں نے آپ کے داچی گاؤں میں دیکھے. جی بالکل براؤن نہیں ہے. جی براؤن بیئر تھاجواس میں اگر آپ جائیں گے اگر سون مرگ میں جائیں گے اگر آپ یہاں ہمارے گلمرگ وائلڈ لائف سینچری میں دیکھیں گے لمبر لچھی پورہ وائلڈ لائف سینچری میں تو بہت اچھی ڈینسٹی آف سنوئی ٹائم میں یہ بیئرس ہوتے ہیں. ایکچولی کیا ہوتا تھا کہ کہتے تھے نا یہ ہائبرنیشن ارلیئر پیریڈ میں جو ہے ہمارے جو یہ بلیک بیئر اور ہمارے جو براؤن بیئر ہے یہ ایک فیز ہوتا ہے بایولوجیکل فیز جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کو ایوائڈ کرنے کے لیے ایسٹیویشن کا میکانزم ہوتا ہے جب یہ اپنی میٹابولک ایکٹیویٹیز کو ایک دم کم کر دیتے ہیں اور ایک فیٹ سٹوریج ہوتی تھی وہ فیٹ سٹوریج سے جو ہے یہ اس ہارش کنڈیشنز کو ایوائڈ کرتے تھے. تو لیکن چونکہ گلوبل چینج گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور اویلیبلٹی آف فوڈ کی وجہ سے راؤنڈ دا ایئر جو ہے اویلیبلٹی آف فوڈ جو ہے اس وجہ سے جو ہے دیکھا گیا ہے کہ بہت کم ایسٹیویشن پیریڈ میں جو ہے یہ چلے جاتے ہیں. جی وہ ہیو اے کال آن لائن سے. ہلو جی ہلو ہاں ہلو اپنا تعارف دے جناب کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی میں اس جموں سے بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. تو میرا جو سوال تھا آپ کے لیے وہ ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ جنگلی پیڑ گھر میں اگا پاتے ہیں؟ جنگلی کیا؟ جنگلی کل کیٛازِ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان گھرِ آنگنس منٛز رُوِتھ؟
نہیں مجھے نہیں لگتا یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا جو شیڈیولڈ اسپیشیز ہے میرے خیال میں ان کا یہ اسی طرف اشارہ ہے جو شیڈیولڈ اسپیسیز ہے جیسے دیودار ہے کائل ہے یا فر ہے ان کو ہم گھر میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی پابندی ہے میرے بھی گھر میں دیودار لگا ہے اور لیکن یہ ہے کہ ہاں البتہ کاٹنے کے ٹائم جو ہے اس میں تھوڑا سا یہ شیڈول یہ ہے اس کو کاٹنے میں جو ہے اس میں ایک پروسیجر ہے وہ اپنانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ ان کی کوئی ڈاکٹر صاحب آج کی ڈیٹ میں ہنگل کی تعداد کیا ہے کیا یہ گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے نہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چونکہ یہ پہلے جو اسپیشیز کبھی گریز سے لے کے یا اگر آپ تولیل سے لے کے پھر اگر آپ وانگت سے لے کے پھر داچی گام شکارگاہ یا پھر آگے جو ہے اگر کشتواڑ اور ڈکسم تک جو اس کی رینج ہوا کرتی تھی کبھی 1947 سے پہلے اور تقریباً قریب 3000 کا اس کا تخمینہ کیا گیا تھا جو 47 سے پہلے کبھی تھی یہ تو پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فریگمنٹیشن ہو گئی ہے اس کی ہیبیٹیٹ کی اس کا مسکن بالکل چھوٹے چھوٹے اس میں لینڈسکیپس میں بٹ گیا تو یہ ایک دم نہایت ہی چھوٹی سی جگہ جو 141 اسکوائر کلومیٹر داچی گام میں جو ہے یہ وائبل پاپولیشن جو ہے اب اس وقت جو ہے وہیں پہ رہ گئی لیکن اب چونکہ جو ایڈجوائننگ لینڈسکیپس ہیں چاہے وہ شکارگاہ کا ایریا ہے یا وانگت کا ایریا وہاں پہ بھی تھوڑے سکیٹرڈ پاپولیشن ہے اس وقت کے جو اگر تخمینہ کیا جائے گا تو تقریباً یہ تو 260-270 کے قریب ہے جو کہ پچھلے سینسسز سے جو ہے یہ 230 یا اس کے قریب ہے جو اسٹیبل پاپولیشن ہے اگر ہم کہہ سکیں گے سائنٹیفکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیبل پاپولیشن نہ یہ گریجول انکریز دکھا رہی ہے نہ یہ گریجول ڈکریز دکھا رہی ہے لیکن جب تک یہ کیونکہ یہ لانگ رینجنگ اینیملس ہیں جب تک اس کی جو لینڈسکیپ لیول پہ جو ہے یہ جو کوریڈورز اس کا جو پھیلاؤ ہے جو ایریا کے حساب سے ہے وہ جب تک ریسٹور نہیں ہوگا تب تک ان کی جو ہے نیچرل وے میں مائگریشن نہیں ہو سکتی نیچرل وے میں ان کا پھیلاؤ نہیں ہوگا یہ کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ ہلو جی اپنا تعارف دیں صاحب ہلو ہاں ہلو اپنا تعارف دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے جناب مجھے عرض ہے جناب جی ہلو جناب فرمائیے بول رہے ہیں جناب ہاں پوچھیے سوال پوچھیے بولر ہے جھوٹے بولر اس میں جناب یہ آئندے ایسے پرندے آتے ہیں ستا بطخ وغیرہ جی ان کو شکاری ہر روز شکاری پیچھے پیے رہتے ہیں والوال جو رہتے ہیں وغیرہ رہتے ہیں ان کو ختم کیا گیا اس بارے میں کس سے بات کرنی ان کے لیے کیسا ان کو بچایا جائے گا گورنمنٹ کیا اس بارے میں کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کچھ نہیں کرتا گورنمنٹ چلیے شکار جو ختم ہو گیا کچھ دکھائی نہیں دیتا اب اچھا بالکل یہ ان کی بات جو میں سمجھ گیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ مائگریٹری برڈس آتے ہیں ہماری جو آبی پناہ گاہیں ہیں جیسے وغیرہ ہے ان میں بھی آتے ہیں کچھ ایسے پروٹیکٹڈ ویٹ لینڈس ہیں لیکن کچھ ان پروٹیکٹڈ ویٹ لینڈس بھی ہیں تو وہاں پہ بھی آتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے وہ ہے اٹریکشن ہے کہ وہ جہاں پہ تھوڑا سا وہ فیڈ وغیرہ دیکھیں گے تو وہ تو جائیں گے ادھر اب چونکہ ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ان کا شکار ہوتا ہے اویدھ شکار ہوتا ہے الیگل پوچنگ ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہ تو وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت ایک آفینس ہے جن کو ہم پچھلے 4-5 سال سے بہت ہی زیرو ٹالرنس کے حساب سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں اس پہ 100% جو ہے اس پہ سکسس کی جائے اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت سارے ایسے جھیلز ہیں جہاں پہ ہمارا ڈائریکٹ دیکھ ریکھ نہیں ہے ہماری جو پروٹیکٹڈ سائٹ ہے وہ فیو ہے چاہے وہ ہوکرسر ہے ہائیگام ہے شالبگ ہے آپ کا میرگونڈ ہے یا پامپور میں کچھ 4 ہیں تو یہ 4-5 ہے جو وائلڈ لائف کے زمرے میں آتے ہیں جہاں پہ ہمارا عملہ ہوتا ہے 24 گھنٹہ جہاں ہم کوشش کریں گے کہ یہاں تک تو کم از کم شکار نہیں لیکن یہ جو شکاری لوگ ہوتے ہیں آج نئے ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز کے لے کے جو ہیں چاہے وہ ڈمی ڈکس ہوتے ہیں چاہے وہ موٹرائزڈ موجوز ہوتے ہیں چاہے وہ وسلز ہوتے ہیں ان کو ایمپلائی کر کے جو ہے ڈکس کا دھیان جو ہے وہ اپنی طرف لا کے چاہے وولر میں یا ان پروٹیکٹڈ ایریا سائٹس میں جو ہے تو وہاں پہ ان کا دھیان لے کے وہ نیچے آتے ہیں تو وہاں پہ شکار کرتے ہیں جی
لیکن جہاں پہ بھی ہمیں ایسا موصول ہوتا ہے ایسا ہے تو ہمارا عملہ جو کنٹرول روم کا ہے اسی وقت وہاں پہ جا کے جو ہے تقریباً ہمارے پاس اس وقت ایسے 350 گنز جو ہے ہم نے جو ہے ابھی تک سیز کیے ہیں اور جن کو ہم نے جو ہماری جو وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ہمارا اس میں کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ کیا ہوا ہے, کنفسکیشنز ہوئی ہے اور ایف آئی آرز لگے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور بھی اس پہ کام کریں. صاحب ایک اور کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو جی, اپنا تعارف دیں صاحب. ہاں السلام علیکم. بس دہلی پہ اہن حظ فرمائیں, ناو کیا چھو؟ عبدالرشید دہلی پہ. اہن رشید صاحب فرمائیں. ہاں عرض چھُ یِتھ کٔنۍ یہِ کہ مےٚ ؤنۍتو تُہۍ یِم تۄہہِ وٕچھتو تُہۍ نقاش صٲبس ؤنۍتو تُہۍ برٛونٛٹھ ٲسۍ یہِ واقعہ گژھان کینٛہہ اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ؟ وۄنۍ چھِ واریاہ یِم واقعہ گژھان. نمبر اکھ. نمبر زٕ چھُ یہِ کہ وۄنۍ یُس امیُک شِکار گژھان چھُ کُنہِ گرُک کانٛہہ اِنسان تٔمِس چھا کینٛہہ گورمنٹ کی طرفہٕ کنسیشن یہِ کینٛہہ کمپنسیشن میلان؟ تَمہِ علاوٕ نمبر 3 یِم چھا ڈپارٹمنٹ پننہِ طرفہٕ تٔمِس کینٛہہ مدتھا کران؟ یہِ چھُ مےٚ جواب نقاش صٲبس تہِ چھُ آسان. ریگارڈنگ پوچنگ ون کہ کنفلکٹس متعلق بالکل 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 بہ ون ات متعلق تہ جواب کہ یہ زن تھی ونان کانفلکٹس مز چاہے ہیومن لاس یا انجری گژھان کافی زیادہ گژھان یہ چونکہ یہ سو ایکسیڈنٹ اخ ہیو آسان یس زن سرپرائز آسان یتھ عملہ یہ ہیکو پرڈکٹ کرت کہ یتھ گژھِ یہ تو تھو عملہ یہ گوس نہ گژھن کی مگر یم سات یہ گژھان انفارچونیٹ انسیڈنٹ گژھان چاہے تر مز جانی لاس گژھان یا تر مز انجریز گژھان تمہ خاطر گورمنٹن اخ سکیم تھومژ یتھ زن ایکسگریشیا کمپنسیشن ونان اس نش سہ کیس واتان تر گژھان ویریفکیشن پتہ کران کہ یتھ یہ خدا دی نجات کنس ہند جان آسان گژھان ضائع تم سند یس نیکسٹ سکیم آسان تمس 3 لچھ روپیہ دِوان کمپنسیشن تو بی اگر کانٛہہ انجری آسہِ گٔمٕژ تتھ وٕچھان أسۍ ایکسٹینٹ آف انجری کیٛاہ آسہِ سُہ 15,000 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ 3 لچھن رۄپین تانٮ۪تھ ہٮ۪کان ٲسِتھ مگر تتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ کران کہ أمۍ سُنٛد یہِ نیچر آف انجری کیٛاہ چھُ تہٕ تہِ چھِ أسۍ سُہ چھُ اَسہِ یہِ باضٲبطہٕ اکھ گورمنٹ سکیٖم ریہیبلٹیشن یہِ ایکسگریشیا سکیٖم یُس زن أسۍ اتھ متعلق یہ وٕنکٮ۪ن رٲیِج چھُ. راشد صاحب یہ جو آپ حمل کے نمبرز کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ 250 کے 200 کچھ کے قریب, آپ کے وہاں پر ایک شیپ بریڈنگ فارم ہوا کرتا تھا داچی گاؤں میں وچ ہیز بین ویکیٹڈ ناؤ, اب وہ آپ کا ایریا ہے, آپ کیپٹیو بریڈنگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایکچولی جو کیپٹیو بریڈنگ ہے جس کا ہم آج کل کنزرویشن بریڈنگ بولتے ہیں, کنزرویشن بریڈنگ یہ بالکل سلسلہ ہمارا جو پریورٹی ہے, چونکہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک انسیٹو میکانزم ہوتا ہے کسی جانور کا تعداد بڑھانے کے لیے کہ اس کا ہیبیٹیٹ اس طرح سے بنائے کہ وہ وہاں قدرتی طور پہ جو ہے وہاں پہ, اور انشاءاللہ ہماری جو ہنگل پاپولیشن وہ اچھی ریوائیو ہو رہی ہے اپنی قدرتی مسکن میں, لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کی ایکسیٹو بریڈنگ کا بھی پروگرام ہونا چاہیے. ایکسیٹو بریڈنگ ہو گیا کنزرویشن بریڈنگ. تو اس سلسلے میں ہمارا شکارگاہ ایک ترال ہے, ترال میں ایک شکارگاہ ایریا ہے جو کہ ایک نیچرل مسکن بھی ہے ہنگل کے لیے, جہاں پہ ایک نیچرلی بھی وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں. وہاں پہ ہم نے ایک اچھا سا ایکسیٹو فیسلٹی سینٹرل زو اتھارٹی کے گائیڈ لائنس پہ بنایا ہوا ہے, اور وہاں پہ انشاءاللہ ہم قدرتی طور پہ جو جنگل سے ہنگل ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہم بہت قریب ہیں اس میں سکسیس پانے کے لیے. ہمارے کیمرہ ٹریپس اور ہمارے ریسرچ لگے ہوئے ہیں, چونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو ایک سائنٹیفک چیز ہے. ہم ایسے نہیں کرنا چاہتے کوئی جیسے کہ پکڑ لیا وہاں سے داچی گام سے اور اٹھا کے وہاں پہ شکارگاہ میں ڈال دیا. یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو جانور ہوتا ہے, یہ جس کے ساتھ ہم اس طرح سے کھیل نہیں سکتے, ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہم اس کو بڑی سائنٹیفکلی ہم ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. بھلے اس میں دیر لگے, اس میں کافی دیر لگے, لیکن سائنٹیفکلی کریں, ایک پروٹوکال کے حساب سے کریں. اور مجھے لگتا ہے بہت ہی جلد ہم اس بات میں کوشش میں جو لگے ہیں اس میں سکسیس ہوگی کہ جو نیچرل پاپولیشن ہے شکارگاہ کی ان کو ہم اس
जो फैसिलिटी है उसमें हम ला के जो है उनको कंजर्वेशन ब्रीडिंग के तहत उनको ब्रीड करेंगे। रशीद साहब, ये जो मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अक्सर होते हैं, 2022 में भी बहुत सारे रिपोर्ट हुए, चाहे लेपर्ड आया हो चाहे बियर आया हो, तकरीबन कितने अटैक्स हुए? व्हाट वाज द लॉस ऑफ लाइफ? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जो हमारे पास इंसिडेंट्स, जो रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स है 2006 से आज तक 2023 तक, हर इंसिडेंट जो है इनको जो है डॉक्यूमेंट किया गया है। हमारे पास बहुत अच्छा डाटा अवेलेबल है पूरे लैंडस्केप लेवल पे, जम्मू कश्मीर के लेवल पे 2006 से आज तक। मैं आपको बताता हूं कि इनका जो ग्राफ है करीब 2012 और 13 में बहुत ज्यादा हाई था। अच्छा, तकरीबन हमारे पास हर साल जो है ये किलिंग्स जो है तकरीबन हमारे पास 25-26 किलिंग्स, ह्यूमन किलिंग्स हर साल हुआ करती थी, और तकरीबन हमारे पास 250 से 300 जो है इंजरीज हर साल हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारा चूंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है, इसको डील करने का मैकेनिज्म है, हमने उसमें काफी हद तक जो है इंप्रूवमेंट किया है। हमारे जो कंट्रोल रूम्स, 22 कंट्रोल रूम्स जो जिसमें अमला है वो बहुत ही प्रोफेशनली इक्विप्ड है इस वक्त। जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए, वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में लगे हैं। और आज का अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे, लास्ट ईयर पे हमारे पास 8 किलिंग्स थी साल भर में, और तकरीबन 89 इंजरीज, बहुत हद तक जो नीचे आ गया। लेकिन इस साल की मैं अभी तक दिसंबर की बात करूंगा, ये थोड़ा सा हाई है। हमारे पास इस वक्त तक तकरीबन 13 जो है हमारी ह्यूमन किलिंग्स हुई है, और उसमें जो है हो गया दिसंबर 2022 का, दिसंबर 2022 तक की मैं बात कर रहा हूँ। जी, इसमें तकरीबन 13 किलिंग्स हुई है, ह्यूमन लॉस हुआ है। वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है, चूंकि ये इसमें कुछ पैटर्न्स उड़ी साइड में जो हमारी जो चाइल्ड लिफ्टिंग के 4-5 केसेस रिपीटेडली हो गए हैं, तो उस वजह से जो है वहां पे, चूंकि वहां कुछ फॉरेस्ट के नजदीक जो हमारे सेटलमेंट्स थे, वहां पे शाम के टाइम जो है वो एक्सीडेंटली बच्चों को अलग छोड़ के बिल्कुल लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको बताता हूं, जो ये तेंदुए का अटैक होता है ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये स्विफ्ट होता है, एकदम इतनी तेजी से होता है कि हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। माँ अगर आगे चल रही है, पीछे बच्चा चल रहा है, तो माँ को पता भी नहीं चलेगा कि दाशी का मैं देखा है। जी, ये बहुत स्विफ्ट होता है, की रफ्तार, बिल्कुल बिजली की रफ्तार से होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। और हमारी खास तौर पे जो एडवाइजरीज होते हैं उन लोगों के लिए जो जंगल या जंगल के मुल्हिक रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए यही एडवाइजरीज होती है कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम, ये इसका एक्टिव पीरियड होता है, ये शाम के टाइम में शिकार के सिलसिले में ये घूमता रहता है। और कोई भी डॉग या डॉग के जो उसके साइज का कोई भी जो चीज होगा, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है 8 या 9 साल की उम्र का, वो उसके तकरीबन साइज और वेट के सिलसिले में, चूंकि इसको ड्रैग भी करना होता है, तो वो एक उसी साइज में, उसी अडल्ट को नहीं ले जाता है। नहीं, अडल्ट तो ये अवॉइड करता है क्योंकि वो ड्रैग नहीं कर पाएगा फिर उसको। तो इसलिए जो है हमारा यही होता है कि बच्चों को अकेला ना छोड़े शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में। अब जिस एरिया में ये घुसा है लेपर्ड या रीछ, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, रीछ हो या तेंदुआ हो, इन सिलसिले में जो सबसे बड़ी बात होती है, अगर ये पता है कि यहां पर है जी, तो उस सिलसिले में जो है डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन को उसमें हमें इतला करनी चाहिए। खुद उसको पैनिक ही ना करें, बिल्कुल भी नहीं पैनिक करे, बिल्कुल भी ना चेज करे, ना पैनिक करे, ना पत्थर मारे, ना डंडा मारे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हमें इतला करे, चाहे वो पुलिस के जरिए करे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए करे, चाहे जो हमने सोशल मीडिया के जरिए हमने नंबरात दिए हैं उन पे करें। जो नजदीकी से कंट्रोल रूम से वहां अमला जाएगा, अगर तेंदुआ कहीं फंसा है तो हम उसको ट्रंकलाइज करेंगे, केमिकली इमोबिलाइज करेंगे, और जो नजदीक से नजदीक उनका जो नेचुरल कॉरिडोर है वहां पे उसको छोड़ देंगे। और अगर इसी तरह अगर कहीं रीछ फंसा हुआ है उसको भी हम ट्रंकलाइज करेंगे। अब अगर कुछ ऐसे एरियाज में हमने ऐसे देखा कि जानवर जो है ऊपर पेड़ पे है, अब पेड़ पे है तो लोग नीचे पूरे जमा हो जाते, 1000-1500 लोगों की जो क्राउड वहां पे होता है, तो
उस सिलसिले में जानवर को अब पता नहीं होता मैं क्या करूं, अब नीचे जाऊं मैं क्या करूं, पैनिकी होता है तो पैनिकी हो जाता है। तो इस सिलसिले में हम क्या कोशिश करते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से हट जाए। शाम का टाइम जब आता है वो नीचे उतर के जो खुद से चला जाता है, तो उनमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में क्यों हैंडल करने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ अपनी प्रोफेशनल जो जिम्मेदारीज होती है उनको जो है करने दें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कम से कम माल या जान का नुकसान हो जाए, और हम कोशिश करते हैं दोनों की जान बच जाए, जंगली जानवर भी महफूज रहें और ह्यूमन लॉस भी ना हो। कॉलर है हमारे साथ। हेलो 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 जी, अपना तारुफ जी साहब। हेलो हेलो जी, अपना तारुफ जी, सुन रहे हैं आपकी बात। कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद यूनुस वानी लड्डू से बोल रहा हूँ सर। जी जी, फरमाइए, अपना सवाल पूछिए। हम ये बताना चाहते हैं इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हाँ मोहम्मद यूनुस वानी लड्डू से बोल रहे हैं सर। जी जी, अपना सवाल पूछिए आप। हमारे यहाँ पर हम पहाड़ के नजदीक रहते हैं सर, और यहाँ पर ये जंगली जानवर जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, और मौसमी गर्मा में वो उनको पानी की दिक्कत होती है। क्या डिपार्टमेंट उनके लिए पानी का कोई जखीरा ऊपर नहीं बना सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना है? चलिए, अच्छी बात। बिल्कुल, ये लैंडस्केप लेवल पे चूंकि पहले अगर हम देखेंगे जो हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो पहले वो एक त्राग्स हुआ सिस्टम होता था, ऊपर जंगल के ऊपर पहाड़ों के ऊपर एक नेचुरल सी डिप्रेशंस हुआ करती थी, तो उसमें वो जो पानी जमा रहता था तो जंगली जानवर जाते थे, या उसके बाद वहाँ पे जो उनका फुकदान है नेचुरल लैंडस्केप्स पे, मैं एग्री करता हूँ इनसे कि देखना चाहिए। अब ये नहीं पता मुझे इन्होंने कहाँ से कॉल की है, जहाँ पे इसकी अगर जरूरत होगी तो इंशाल्लाह हम उस सिलसिले में जो है कदम उठाएंगे। राशिद साहब, डू वी हैव वाइल्ड पिग्स हियर? क्योंकि यूसुमर्ग में देखा गया है। जी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे यहाँ है। जी जी, बिल्कुल वाइल्ड बोर्स हैं, हमारे दाची गांव में भी है, और कुछ नॉर्थ एरिया जो हमारे जो कुपवाड़ा हंदवाड़ा एरिया है तो इस साइड में भी है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हिस्टोरिकली हुआ करते थे यहाँ। अच्छा, एक जनरली आम लोगों से बात करते हुए जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आपने कहा ट्रैंकुलाइजिंग गन्स आपके पास हैं, आप क्यों ट्रैंकुलाइजर मारते हैं? ऐसा क्यों बिलीफ है लोगों का कि आपके ट्रैंकुलाइजर शायद ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, उससे कोई असर ही नहीं पड़ता जानवर पे? मुझे नहीं लगता ऐसी शिकायत है। मैं आपको वसूख के साथ जब एक्साइट होता है जानवर उस पर ट्रैंकुलाइजर असर नहीं करता। वो तो अगर कोई भाग रहा है जंगली जानवर तो उसमें तो भागने में तो उसका रेट ऑफ सर्कुलेशन जो ब्लड की होती है, ये तो नेचुरल सी बात है। अगर कोई ह्यूमन अगर भी जाता है कहीं, उनका सर्जरी का मसला होता है तो पहले उसका जो बीपी देखा जाता है, इसका बीपी कंट्रोल में है कि नहीं, क्योंकि जो एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर होता है उसके लिए ये पैरामीटर होता है कि इसका पल्स रेट और इसका जो ये है ये कंट्रोल में होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रैंकुलाइज करता है। इसीलिए जो है हमें भी देखना होता है कि ये एक्साइटेड तो नहीं है, हार्ट रेट कैसी है इसकी। तो जो हमने फिल्मों में देखा है, कुछ वाइल्ड लाइफ फिल्में, उनमें हेलीकॉप्टर से वो चेज करते हैं, बिल्कुल चेज उसके बाद एक शॉट किया तो वो गिरता है। आपको मैं बिल्कुल एश्योरिटी से कहता हूं कि जहां जानवर अगर कहीं पे है तो हमारी सक्सेस रेट इन ट्रैंकुलाइजेशन मोर देन 90% है। अच्छा जी जी, we have a caller sir. हेलो जी, हेलो वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जनाब, मैं हबीबुल्लाह तांद्रे डिस्ट्रिक्ट बडगाम फालतल से बोल रहा हूँ। जी हबीबुल्लाह साहब, फरमाइए। जनाब वन वनकस साहब दपान तुम वन अगर यह लिपड़ आह तिंदव दीजो इतला वितला वातो फटो फट ये सैनिस गामस मज वरी किस वरियस तीर खे खे कर वल्डल वालन महकम तिमन कर लटि इल्तिजा कि योर यीतो तिम वन सरसे इलाकस क्या करो सुबह विज बिल्कुल बनान नाड़ किन कुन किन तुम तीर वीर निन कहें हमला करान। तुंद गामुक नाव क्या जनाब? गाम राजमहल कोलबुग हंजन फालसल पे वनकस बोलान ये सरसे इलाकस यप कम अज कम 10-20 आग त्रे थंड बह कर तुह गुजारिश एज अ सिटीजन एज अ वाइल्ड लाइफ अहदेदार यूता तुंद तुहन नीरान ोट गर
تھی بوزی میری پور کت گۄڈٕ ژھۄٹس یی نہٕ یہِ حظ جانور کینٛہہ تُہۍ بوٗزِو میٲنۍ پوٗرٕ کتھ یُس زن گامس نیٚبرٕ کَنۍ ژھۄٹھ چھُ آسان اتھ چھِ آسان حظ ہوٗنۍ حظ یِوان ہوٗنۍ چھِ اتھ ژھۄٹس پٮ۪ٹھ آسان یہِ ہوٗن چھُ أمِس اٹریکشن حظ یوٗتاہ یہِ چھُ أمِس اٹریکشن حظ گامس کُن اِنُک تہٕ شہرن یا سب اربن منٛز أمِس اِنُک چھُ بوٚڑ اٹریکشن یہِ ہوٗن حظ تہٕ یوٗتاہ أسۍ یہِ ژھۄٹھ کرو کنٹرول ہوٗنۍ گژھن کم تیوٗتاہ گژھِ أمۍ سُنٛد یہِ لوک پاپولیشنس کُن یُن گژھُن گامس منٛز یِوان یِم چھِ ناڑن منٛز آسہِ یپٲرۍ آسہِ پکُن دَوُن چھُ یِم چھِ یِمنٕے ناڑن منٛز آسان کُلٮ۪ن تل وارٮ۪ن منٛز اَسہِ چھُنہٕ پتہٕ بنان اپٲرۍ گژھُن بہٕ کرٕ انشاءاللہ کوٗشِش حظ بہٕ سوزان پنُن ٹیٖم حظ تۄہہِ نِش مےٚ کوٚر نوٹ حظ تُہنٛدِ گامُک ناو تِم کرن اتہِ حظ اکھ اویرنس پروگرام تۄہہِ ہر کُنہِ گامہٕ ڈور ٹُو ڈور بیٚیہِ کرو کوٗشِش اگر کُنہِ جایہِ بنٛد آسہِ لیپوٹ گوٚمُت سُہ کرون یہِ حظ تتہِ شفٹ انشاءاللہ. راشد صاحب یہ جو داچی گام جب یہ فار گیم تھی اس کے بعد جب یہ پارک بنی اور اس پہ کنزرویشن ہو گیا کیا ابھی بھی وہاں کوئی پوچنگ کا رپورٹنگ ہوتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک میں آپ کو داچی گام یا ادر پروٹیکٹڈ ایریاز کی بات کروں گا جو ہماری بگ گیم ہے جس کو ہم بڑے جانور بولتے ہیں بگ گیم پہلے بولتے تھے چاہے وہ ڈیئر ہو بیئر ہو یا آپ کے ہمارے جو ادر اسپیشیز ہو تو ان میں پوچنگ آلموسٹ زیرو ہے. اچھا آلموسٹ زیرو ہے لیکن ہماری ابھی بھی پوچنگ کے اٹیمپٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو مائگریٹری برڈس کا جو شکار کرتے ہیں جن کو یہاں پہ بطخ جو یا باہر سے جو مائگریٹری برڈس آتے ہیں ان کا شکار ہوتا ہے اویدھ شکار ہوتا ہے اور خاص طور پہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جب یہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ چلے جاتے جیسے ان کا کیا ہوتا ہے ہوکرا سے ان کو ولر جانا ہوتا ہے شام کے ٹائم تو وہاں پہ ان کو اٹریکٹ کر کے جو ہے ان کو نیچے اتار کے جو ہے ان کا شکار ہوتا ہے ان پروٹیکٹڈ سائٹس پہ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو زیرو ٹالرنس کے حساب سے جو ہے اس کو کرب کریں اور زیرو پہ اس کی ریٹ لے کے آئیں. اچھا داچی گام جتنا بھی آپ نے ایریا بتایا 100 کچھ کلومیٹر آپ نے جی 141 جی اس میں پہلے کچھ ہیبیٹیشنز بھی رہی ہیں اب کوئی ہیبیٹیشن ہے اس میں ہیومن ہیبیٹیشن؟ دیکھیے یہ جو 1945 میں جب اس کا جب سیٹ اسائڈ کیا گیا مہاراجا کے ٹائم میں تو اس وقت جو ہے 10 ولیجز ہوا کرتے تھے اندر جس کو بولتے کشیر پٹھن لٹرل مانے 10 چھی گام مینس 10 ولیجز تو یہاں 10 ولیجز ہوا کرتے تھے جن کو ریلوکیٹ کیا گیا اور یہ پوری لینڈسکیپ جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا. اس وقت یہ تھا کہ اس کی سگنیفیکنس کے حساب سے چونکہ اس وقت پتا تھا کہ جو یہ پانی ہے یہ صرف ہانگل یا وائلڈ لائف اینیمل کے لیے نہیں یہ ایک امپورٹنٹ ذریعہ تھا پانی کا سری نگر کے لیے جو یہ مارسر سے یہ جو داچی گام نالا نیچے آتا ہے پھر الٹیمیٹلی ڈرین ہوتا ہے ڈل لیک میں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سورس تھا پانی کا شہری سری نگر کے لیے. تو اس کو بچانے کے لیے اس کی افادیت دیکھی گئی کہ ایک تو ڈل کو بچانے کے لیے اور دوسرا جو پانی کا ہمیں جو ہے اس کی گارنٹی ملے یہاں سے جو ہے ان کو شفٹ کیا گیا اور چاہے تھید ہے اور تھید کے ساتھ فقیر گجریا اور بارجی وغیرہ میں جو ہے ان کو بسایا گیا لیکن اس ایریا کو خالی کیا. آج کی ڈیٹ میں کوئی ہیبیٹیشن نہیں؟ بالکل نہیں. جی بھائی کال آن لائن. ہلو جی اپنا تعارف دیں صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ آجاد سے شانگس نوگام ڈسٹرکٹ اننت ناگ پہ. نام کیا تعارف دیو بس پانون. ہلو ہم شانگس سے بول رہے ہیں. جی شانگس سے بول رہے ہیں. کون صاحب نام کیا ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ پڑر. جی آپ پوچھئے سوال. ہیلو محمد عبداللہ پڑر ہے. محمد اللہ صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا کم کر دیجئے اس کے بعد بات کیجئے. ہیلو ہاں پوچھئے سوال پوچھئے صاحب اپنا. محمد اللہ صاحب آپ اپنی آواز سن رہے ہیں پہلے ٹی وی سے؟ اہنز ہتن مز. اچھا تو آج زوری ہتھ آسن کی نش آسن شال اس تمن غذا وزا تراون یپر اس تاگ تک ون تاجن غذا تراون سو بوڑ پرابلم راشد صاحب پور وی اگر وائلڈ لائف ول ات کھنہن تریش ہند غذا بیٚیہِ اتہِ دِہن ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ ووٗنٛٹھۍ کُلۍ
ڈون کل ون کل ٹپ کل ون کل فصل وٲلۍ مےٚ باسان یِم پتہٕ چھِ پٔنٛزۍ ؤنۍ سال باغ. تُہۍ اگر مےٚ ایگزیکٹ ؤنِو حظ یہِ کتھ جایہِ چھِ بہٕ تھاوٕ یہِ نوٹ کٔرِتھ حظ. بہٕ کرٕ نوٹ حظ تُہۍ ؤنِو اَتھ جایہِ ہُنٛد ناو حظ کتٮ۪تھ چھُو تُہۍ یژھان یہِ کرُن حظ. تراجن حظ تراجن ڈسٹرکٹ کۄلگام ڈسٹرکٹ اننت ناگ اد حظ شانگس نوگام اد حظ شانگس مےٚ حظ تھٲیِو نوٹ کٔرِتھ انشاءاللہ کرو حظ أسۍ واتناوو عملہٕ طور حظ. سر اگر کسی کے پاس لیپرڈ سکن ملے تو اس کا کیا جرمانہ ہے؟ دیکھیے لیپرڈ تو شیڈول 1 اسپیشیز ہے. ہماری جو درجہ بندی کی گئی ہے جانوروں کی وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ میں تو یہ شیڈول 1 اسپیشیز ہے اور اس کو رکھنا اس کا کوئی بھی پارٹ ڈیریویٹو کوئی بھی پروڈکٹ اینیمل پروڈکٹ اگر کسی کے پاس ہوگی تو وہ ایک آفینس ہے اور اس آفینس کو جو ہے اس کو ہمیں اس پہ کارروائی کرنی ہوتی ہے اور اس کارروائی میں جو ہے اس پہ تقریباً 7 سال کی جو ہے اس میں جو لکھا گیا سزا لکھا گیا ہے اور کچھ فائن بھی ہے. تو یہ جو ہے ایک بالکل ایک آفینس ہے. جی وہ ہے وہ کال آن لائن. ہلو ہلو جی ہلو اپنا تعارف دیں صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہلو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں صاحب. ہاں سر بہٕ چھُس روزان ییٚتہِ ؤترِہل حظ ؤترِہل ڈسٹرکٹ بڈگامس منٛز چھُ اکھ گام سر ؤترِہل. ناو کیٛاہ چھُ سر؟ ناو چھُ سر محمد شفیع ڈار سر. محمد شفیع صٲب فرمٲیِو کٔرِو سوال پَنُن. سر اَسہِ چھُ واقعہ گوٚمُت حظ یپٲرۍ چھِ واریاہ لیپٲرڈ سر مطلب یتھ ؤترِہل علاقہٕ ؤترِہل بریل مُقام پہرتھن تہٕ أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ پریشان نٮ۪بر چھُنہٕ بنان نیرُن مطلب بچن چھُنہٕ بنان نٮ۪بر نہٕ شامس چھُ آسان خوف حراس اَسہِ مہربٲنی کٔرِتھ وایلڈ لایف والٮ۪ن ؤنۍتو اَسہِ سوزان یورٕ سُہ کیج ویج ییٚتہِ لاگان. حالٕے درٛاو اکھ پوہل بِچارٕ سُہ اوس رچھان حظ یِم تیٖر تٔمِس کوٚرُن حملہٕ تٔمِس تُہنٛدِس بچس سُہ کوٚر ژھُنُن زخمی کٔرِتھ حظ بڑٕ مُشکِلی سان بچو سُہ. مےٚ حظ کٔر تُہُنٛد گامُک ناو نوٹ اِنشاءاللہ بہٕ کَرٕ حظ تَتہِ یہِ حظ یہِ پَنُن عملہٕ طور سوز مگر بہٕ وَنہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ اکھ چیٖز کہِ تۄہہِ تہِ پیٚیو کینٛہہ احتِیاطی تدابیٖرن پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ چوٗنٛکہِ بہٕ وَنو یُس ییٚتہِ سورُے کریوا بیلٹ چھُ بڈگام کریوا بیلٹ یُس زن اِیرپوٹس پٔتمہِ سایڈٕ چھُ اتھ منٛز چھِ اَسہِ آمُت وٕچھنہٕ یہِ چھُ بڑٕ ہاٹ سپاٹ حظ لیپٲرڈن خٲطرٕ حظ اپٲرۍ اتھ چھِ جان پاپولیشن اپٲرۍ اَسہِ وٕچھنہٕ آمٕژ خاص طور پے لیپٲرڈن ہُنٛد. کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ حظ صُبحن تہٕ شامن وقتہٕ یِم زن بچہِ پنٕنۍ چھِ یِم گژھن نہٕ کُنی زٔنۍ ترٛاوٕنۍ حظ گژھن نہٕ تور ترٛاوٕنۍ کینٛہہ. بیٚیہِ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یہِ حظ یہِ اگر شامن نیرُن آسہِ کینٛہہ لایٹ وغیرہ گژھِ تھاوٕنۍ انتظام بیٚیہِ گژھِ نہٕ گرس أنٛدۍ پٔکۍ تھاوُن کینٛہہ یِم جاڑ جاڑیا یِم گژھن صاف کَرنہِ ہوٗنۍ وغیرہ گژھن نہٕ پالٕنۍ کینٛہہ حظ یا گژھن نہٕ تِمن دیُن پلنہٕ کینٛہہ تتٮ۪ن أنٛدۍ پٔکۍ. کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ حظ پنُن یُس زن ژھۄٹھ وغیرہ چھُ سُہ گژھِ تھاوُن اصل پٲٹھۍ بنٛد کٔرِتھ حظ تہٕ بیٚیہِ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یِم زن لایٹِنگ سِسٹم گژھِ یہِ گژھِ تھاوُن اصل گرس أنٛدۍ پٔکۍ تہٕ بچے گژھن نہٕ بالکل کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز حظ کُنی زٔنۍ ترٛاوٕنۍ. مگر ڈپارٹمنٹٕکۍ طرفہٕ کیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ اَسہِ لٲگِو تِم کیج مہربٲنی کٔرِتھ اگر تُہنٛدِ طرفہٕ یی تِم یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ باقین جاین رٔٹِتھ چھِو تِم رٹان پتہٕ چھِو تُہۍ ترٛاوان سر یلہٕ کِنۍ یا کُنہِ وایلڈ لایف سینچری منٛز چھِو ترٛاوان تِتھے پٲٹھۍ کٔرۍتو سر یورٕ تہِ اَسہِ تہِ کرے بارہا کوٗشِش کرے مطلب فون وون کٔرۍ یِمن وایلڈ لایف والٮ۪ن مگر کٕہٕنۍ چھُنہٕ یتھ علاقس منٛز یِوان واریاہ لیپٲرڈ چھِ نظرِ گژھان حظ أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ پریشان علاقہٕ. بہٕ چھُس انڈرسٹینڈ کران بہٕ سوزٕ حظ پنُن ٹیٖم انشاءاللہ تِم آسن کیج وغیرہ ہٮ۪تھ بہٕ چھُس مگر اکھ دایمی سولوٗشن خٲطرٕ تہِ تۄہہِ ونان تُہۍ کٔرِو کاپریٹ یہِ چھُ اکھ ٹیمپرری سولوٗشن یہِ کرون أسۍ کوٗشِش قٲبوٗوس منٛز مگر یہِ چھُ کہِ تُہُنٛد تہِ چھُ فرض بنان کہِ یِم ایڈوایزریٖز چھِ یِمن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ. یِمن پٮ۪ٹھ چھِ سر أسۍ بالکل کرو أسۍ عمل 100% مگر تُہنٛدِ طرفہٕ تہِ چھُ اَسہِ فل کاپریشن آسہِ سٲنۍ انشاءاللہ سوزون أسۍ ٹیٖم مےٚ تھوٚو نوٹ کٔرِتھ حظ. راجا صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری لیپرڈ پاپولیشن بڑھ رہی ہے کچھ سینسس ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ یہ وادی میں کافی حد تک جو ہے دو چیزیں ایک لینڈسکیپ لیول پہ چینجز ہو گئے دوسرا ہمارے پاس یہاں پہ جو کوڑا کرکٹ جو ہمارا اس کا ویسٹ مینجمنٹ کا کچھ سائنٹیفک طریقے جو ہے نہیں 15 سال پہلے تو نہیں میں آتا ہوں اسی پہ آتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ آج کل لیپرڈس کی جو پاپولیشن ہے خاص طور پہ سب اربس ولیجز میں زیادہ دکھائی دیتی ہیں بجائے جو ان کو جنگل میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا یہ ایک بیہیورل اڈیپٹیشن ہے مطلب جانور کو چاہیے 3 چیزیں ایک خوراک چاہیے
ایک شیلٹر چاہیے اور کور چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ تینوں چیزیں جہاں جس کو ملے گی یہ وہاں رہے گا, وہ وہاں رہے گا. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ شہر سری نگر کے ارد گرد میں بھی کچھ ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پہ ان کو اولڈ بلڈنگ ملتی ہے, ابنڈونڈ بلڈنگ ملتی ہے, لیکن وہ رہتا ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں جنگل نہیں ہے. لیکن شام کے ٹائم وہ نکلتا ہے, اس کے پاس ڈاگ پاپولیشن ہے. اب ڈاگ پاپولیشن کی پرولیفیکیشن آپ کو معلوم ہے وہ کنیکٹڈ. اگر کوئی ڈمپ دیکھیں گے آپ, کوئی سالڈ ویسٹ کا ڈمپ دیکھیں گے, وہاں پہ 100-150 کتے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک کنیکٹڈ پرابلم ہے. اب آپ ڈاگ پاپولیشن آپ کا اتنا زبردست ہے اور وہ بھی شہر کے ساتھ, اور چھوٹی سی جگہ چاہیے ایک لیپرڈ کو شیلٹر کے لیے, ابنڈونڈ بلڈنگ ہو, چھوٹا سا ٹکٹ ہو, وہاں پہ وہ رہتا ہے. اور ایسا دیکھا گیا کہ یہ لیپرڈز جو ہے یہ ارب سب اربس بھی بریڈ بھی کرتے ہیں. ایسی پاپولیشن جو ہے لیپرڈز کی دیکھیے جنہوں نے کبھی جنگل دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, تو ان کو آپ اربن جانور ہی سمجھ لیجئے آپ. جی جی, اس طرح کی یہ. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ہمارا یہ سائنٹیفک مینجمنٹ آف سالڈ ویسٹ نہ ہو, اس کے ساتھ ڈاگ پاپولیشن کی بھی جو ہم کوشش کنٹرول کرے, اور اس کی جو اٹریکشن ہے جو اربس اور سب اربس میں ہیومن لینڈسکیپ سے وہ کم ہو. جی جی پلیز. ہلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. حضرت سعید مقبول شاہ پرامپ زنن گام کوکر ناگ. مقبول صاحب فرمائیو. سر عرض میں صاحبس یہ کہ اچھا مسئلہ یہ پنجاب کورمت طوفان چمو تلمت نہ موم جام سے دائرن تھاون تم تان وہ شکایت آئی نمبر سبزی وو تم مول سانے نبر سا کر یمو توف یمو تلمت چونکہ اس کرے وارہ لٹ کمپلینٹ مگر سن کمپلینٹ بوز تہ کن تو نہ اس امی آئی پلیٹ فارم بہت گوڑ ڈی ڈی کشمیر ڈی ڈی کاشک زبردست مشکور ممنون تھی امی آئی پلیٹ فارم دان صاحبس سی گئی ڈائریکٹ ونکس کت بہت تہد تہ گوڑ شکر گزار تو صاحب جی تہ زبردست شکر گزار بڑ غور سان سن کت بوزان وۄنۍ عرض اس ؤنۍ تو دٲمی حالات کیا سر. چلیے اچھی بات. بالکل تۄہہِ ووٚنوٕ فرمٲے امہِ برونٛہہ تہِ کہِ یُس زن یہِ پنٛزن ہُنٛد مسلہٕ چھُ یہِ چھُ بالکل ڈایریکٹ گژھان یہِ حظ یہِ کنسٲرن کہِ أمۍ سُنٛد خوراک چھُ اَتہِ ایویلیبل حظ. یوٗتاہ أسۍ کوٗشِش کرو کہِ أمِس اٹریکشن کم کرٕنۍ, أمۍ سٕنٛز اٹریکشن کم کرٕنۍ, بیٚیہِ یِم زن أسۍ فیٖڈ چھِ کران یِم جانورن خاص طور پہ یِمن منکیٖز سبزی ووبل سُہ چھُ کھٮ۪وان کیٛاہ کر یہِ چھِ اٹریکشن أمِس حظ بیسِکلی. نہ وَوُن چھُنہٕ تَمِچ چھُنہٕ وَونُک چھُنہٕ وَوَنے یِم ضروٗر بالکل تَمہِ نِش کِتھ کٔنۍ کرو یہِ. وۄنۍ گوٚو اکھ چیٖز کہِ وۄنۍ چھُ یِمن یہِ بالکل نزدیٖک اگر یِم آسان جنگلس نزدیٖک آسان کوٗشِش کرو أسۍ کہِ تتٮ۪تھ کروکھ یِم ڈریگ واپس سوزنٕکۍ تہٕ أسۍ سوزوکھ پنُن ٹیٖم تور, تِم کروکھ واپس کوٗشِش تہٕ بیٚیہِ کرن یِم وٕچھن یِم کیٛاہ اٹریکشن چھِ تِمن سُہ کرو اٹریکشن کرنٕچ کم کرنٕچ کوٗشش. مےٚ کوٚر نوٹ یِہُنٛد گامُک یہِ حظ یہِ کتہِ پٮ۪ٹھ کوکر ناگ پٮ۪ٹھ ووٚن یِمو, بہٕ سوزٕ تور ٹیٖم, بہٕ وٕچھناوو ایسس کرناوو. یہ جو آپ کیپچر کرتے ہیں کہیں لیپرڈ کریں یا ان کے ساتھ ان کو کہاں چھوڑتے ہیں آپ, کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے جب یہ جیسے لیپرڈ ہے یا ریچ ہے, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں جو نیئرسٹ ہماری جو ویٹرنری فیسلٹی ہے جہاں پہ ہمارا ویٹرنیرین ہوتا ہے, وائلڈ لائف ویٹرنیرین ہوتا ہے, وہ اس کو ایسیس کرتا ہے. اگر وہ کوئی جنگ مطلب ایسا ہے کہ کوئی ہیومن مطلب کوئی چائلڈ لفٹر لیپرڈ ہو جس کی ریپیٹڈ ہسٹری ہو, جس نے کافی زیادہ بچوں کو جو ہے انہوں نے بہت سارے ہسٹوریکلی جو اس نے ریپیٹڈ اٹیکس کیے ہو, تو اس کو پھر وہ اینالائز کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایسی فیسلٹی میں ریسکیو فیسلٹی میں پرماننٹلی رکھے تاکہ ایسا جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایسا پھر سے ریپیٹ نہ ہو. راجا صاحب ہمارے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے, بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. کوئی میسج دیجیے آپ لاسٹ. میری میسج چونکہ یہ اس پروگرام کے تحت جو ہے زیادہ تر کالز ہمیں کانفلکٹ ریلیٹڈ ہے, میری میسیج بھی کانفلکٹ ریلیٹڈ رہے گی کہ جو ہمارے ایڈوائزریز ہیں جو ہم پریونٹیو میجرز لینے کو کہتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے. میں اگر پوری طرح سے یہ ایشورنس نہیں دے سکتے یہ ختم ہو جائے گا کانفلکٹ, لیکن اتنا ایشور کرتا ہوں کہ یہ پریونٹ کر سکتے ہیں ہم. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
جلدی کرو یار پلیز جلدی.